अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च और धरने के हवाले से कुछ अहम सवालात लोगों के जहन में हैं, जो कन्फ्यूजन है लोगों के जहन में कि सिर्फ आज़ादी मार्च होगा या धरना भी होगा। अगर धरना होगा तो कितने दिन तक होगा, ये डिस्कस किया जा रहा है मीडिया में भी। इवन मीडिया के दोस्तों ने मेरे से, बहुत सारे दोस्तों ने डिस्कस किया है मेरे साथ और सवालात किए हैं। गुज़श्ता रोज़ एक दोस्त मेरे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने भी यही सवाल किया कि क्या मौलाना धरने से पीछे हट जाएंगे या हट गए हैं या हट रहे हैं, इस तरह का। फिर सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था बहुत सारे दोस्त जब आज़ादी मार्च के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ये तासुर दे रहे हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान ने धरना देने का ऐलान किया था और मौलाना पीछे हट रहे हैं आस्ता आस्ता, या मौलाना पीछे हट जाएंगे। इस तरह की डिस्कशन हो रही है। तो ये मैं ज़रूरी समझता था कि इस मामले को मैं जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मुलाकातें मौलाना के साथ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मुसलसल होती रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ, बाकी अकरम दुरानी के साथ और बाकी जो JUI के मरकज़ी जो क़यादत है JUI की, उनके साथ मुसलसल इन टच रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने जो अंडरस्टैंड की हैं वो आपके साथ ज़रूरी है कि शेयर करूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन अगर किसी दोस्त के जहन में है तो वो दूर हो सकती है इसमें। एक तो धरने का मौलाना बिल्कुल क्लियर हैं कि धरने के हवाले से मौलाना ने कोई ऐलान नहीं किया कि हम धरना देकर बैठेंगे। सिर्फ आज़ादी मार्च का प्लान है फ़िलहाल। और मौलाना से भी ये मैंने भी सवाल यही किया था कि मौलाना कन्फ्यूजन है कि आप धरना देकर बैठेंगे कुछ दिनों तक या मुस्तकिल बैठेंगे या आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और जलसा करके वापस चले जाएंगे। ये भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल किया था लाइव में। मौलाना ने क्लियर किया है इस बात को कि मेरी ख्वाहिश तो यही है, यानी मौलाना फजल रहमान की अपनी और उनकी पार्टी की, इनकी ख्वाहिश ये है JUI की और JUI की क़यादत की कि धरना देकर बैठा जाए और मुस्तकिल बैठा जाए। जिस तरह 120-126 दिन इमरान खान धरना देकर 2014 में बैठे थे, हम भी चाहते हैं कि तब तक धरना देकर बैठें जब तक हुकूमत ख़त्म ना हो, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा न दें। ये मौलाना ने क्लियर कहा है। लेकिन मौलाना ने उसके साथ ये भी वजाहत कर दी कि लेकिन बाकी जो जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो नहीं चाहती ऐसा। वो चाहती हैं कि धरना न दें, धरना देकर हुकूमत ख़त्म न की जाए, हुकूमत ख़त्म की जाए आइनी किसी और तरीके से, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा किसी और तरीके से दिलवाया जाए, हटाया जाए किसी और तरीके से जो आइनी तरीका हो। धरना कोई आइनी तरीका नहीं है, ये मौलाना ने क्लियर कहा है। तो मौलाना फजल रहमान ने फ़िलहाल जो हिमायत हासिल की है सियासी जमातों से, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से ख़ास तौर पर, वो भी उन्होंने भी यही सवालात उठाए थे कि आप धरना देकर बैठेंगे या आज़ादी मार्च लेकर आएंगे, जलसा करके वापस चले जाएंगे, ये हमें क्लियर कर दें। मौलाना ने उनको ये यकीन दहानी उनको भी यही कराई है कि धरना देकर हम मुस्तकिल नहीं बैठेंगे, हम आज़ादी मार्च लेकर आएंगे इस्लामाबाद तक और अपना पावर शो करेंगे, जलसा करके हम वापस चले जाएंगे। ये उनको मौलाना ने यकीन दहानी कराई है, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को भी। तभी इन दोनों ने हिमायत की है और नून लीग ने भरपूर शिरकत का ऐलान भी किया है। आप नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया टॉक सुन रहे होंगे तो उसमें मुसलसल यही नून लीग एक जुमला मुसलसल रिपीट कर रही है कि हम 31 को आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे और 31 को हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। जलसे पे जोर ज़्यादा दिया जा रहा है नून लीग की तरफ से, ताकि धरने का तअस्सुर ज़ायल हो जाए, ख़त्म हो और धरने का तअस्सुर पैदा ना हो कि हम धरना देकर बैठेंगे। तो जलसे पर जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। शहबाज शरीफ ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना के साथ जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी हिकमत अमली ऐलान अनाउंस की थी, उसमें भी शहबाज शरीफ ने यह भी क्लियर कहा था कि हम 31 को मौलाना के साथ इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। उसके बाद हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, कह चुके हैं।
تو ایک بات تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا نے یہی یقین دلایا ہے کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے اور مستقل نہیں بیٹھیں گے اسلام آباد میں، صرف ہمارا آزادی مارچ ہوگا، اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس میں ایک امپارٹنٹ بات ضروری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ جو اے این پی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، قومی وطن پارٹی اور جے یو پی یا حاصل بزنجو کی نیشنل پارٹی، جماعت اہل حدیث، یہ چھوٹی تمام کی تمام جماعتوں، ان میں سے بڑی جماعتیں ہیں، جو چھوٹی جماعتوں میں جو بڑی جماعتیں ہیں یعنی نیشنل پارٹی، اے این پی یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی، یہ میٹر زیادہ کرتی ہیں۔ تو ان کی قیادت سے میری جو بات ہوئی ہے، تو حاصل بزنجو سے، ان سے سب سے بات ہوئی ہے اور میاں افتخار سے بھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ مولانا نے ملاقاتیں ان کے ساتھ کی ہیں، تو مولانا کو بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ دھرنا دے کر بیٹھے، ہم آپ کے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے۔ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حمایت نہیں کی تھی ابھی مولانا کے دھرنے کی، آزادی مارچ کی، اس وقت اسفندیار ولی کے ساتھ جب مولانا کی اسلام آباد ملاقات ہوئی تھی، تو اسفندیار ولی نے یہ اناؤنس کر مولانا کو یقین دلایا تھا کہ باقی جماعتیں آئیں نہ آئیں آپ کے آزادی مارچ میں، دھرنے میں خود آؤں گا اور میری جماعت آئے گی، میرے کارکنان آئیں گے۔ یہ یعنی اس کے بعد پھر حاصل بزنجو سے میں نے پریس کانفرنس میں سوال کیا تھا، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے مولانا کو مشورہ یہ دیا ہے کہ دھرنا دے کر بیٹھا جانا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی جماعتیں تو دھرنے کی حامی ہیں مولانا کے ساتھ، لیکن بڑی جو جماعتیں ہیں نون اور پی پی، وہ حامی نہیں ہیں دھرنے کی۔ اس لیے دھرنے کے حوالے سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ دھرنا اسلام آباد میں نہیں ہوگا، لمبے عرصے تک کم از کم نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 1 دن کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا بھی کلیئر کر چکے ہیں اور باقی جماعتوں، بڑی جماعتوں کے ساتھ یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اور بڑی امپارٹنٹ جو بات ہے سب سے زیادہ ہے، جو جے یو آئی نے اپنے قافلوں اور آزادی مارچ کے شرکاء کے لیے جو ہدایت نامہ جاری کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کے میڈیا سیل کی طرف سے جو جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ 1 ہفتے کا سامان راشن، یعنی خشک غذا اور 1 بستر، 1 کمبل اور 1 جوڑا کپڑوں کا، یہ ان کو کہا گیا ہے کہ 1 جوڑا کپڑوں کا لے کر آئیں۔ تو 1 جوڑا جب کپڑوں کا کہا گیا ہے کارکنوں کو ہدایت نامے میں، تو اس میں سے آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ دھرنا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر دھرنا ہوتا تو پھر مہینے کا مولانا ان کو یا 15 دن کا، 20 دن کا کوئی کارکنوں کو ہدایات کرتے۔ 1 ہفتے کے لیے ہدایات کی گئی ہے کہ 1 ہفتے کا خشک میوہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ضرور لائیں، اور راشن، اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو بھی ہیں، ضرورت استعمال کی چیزیں، وہ 1 ہفتے کے لیے تک چل سکیں، اتنی لائیں۔ 1 ہفتے میں کیا ہوگا؟ 1 ہفتہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ 1 ہفتہ میں سے 5 دن تو سفر کے آپ مائنس کریں، کیونکہ 27 کو جب قافلے نکلیں گے کراچی سے، کوئٹہ سے، گلگت بلتستان سے، چترال سے، دور دراز کے علاقوں سے، تو 31 کو سب کو کہا گیا ہے کہ 31 کو وہ اسلام آباد کے باہر آ کر پہنچیں۔ اسلام آباد کے کسی نکر پر کوئی ان کو ابھی اناؤنس کر دیا جائے گا کہ کون سے قافلے کس پوائنٹ پر، اسلام آباد کے کس نکر پر یا پوائنٹ پر پہنچنے ہیں۔ یہ ابھی ان کو ہدایت جاری کی جائیں گی کہ گلگت بلتستان والے کہاں پر پہنچیں، اور جو سندھ سے آئیں گے قافلے، بلوچستان سے آئیں گے، کے پی کے سے آئیں گے، ان کو کہاں کہاں پہنچنا ہے اسلام آباد میں۔ تو داخل ہونا ہے اکٹھے اس پورے مارچ کے قافلوں کو 31 کو، تو 27 سے جب نکلیں گے، 27، 28، 29، 30، 31، یعنی یہ 5 دن تو سفر میں چلے جائیں گے 1 ہفتے میں سے، باقی رہ گئے 2 دن۔ تو 2 دن ضروری نہیں ہے کہ 2 دن پورے کریں، تو 1 دن جلسہ ہوگا، اور دھرنا مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال ابھی تک، تو 1 دن جلسہ کر کے پھر واپسی کا اناؤنسمنٹ کریں گے، اور 7ویں دن
قافلے جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے۔ اس میں ایک اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ جو راشد مامون سومرو نے ہدایت نامہ سندھ کے کارکنوں کے لیے جاری کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ احتیاطاً لکھا ہے، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ گاڑی جو رینٹ پہ کرائے پر کرائیں گے قافلے میں اسلام آباد جانے کے لیے، اس کو ایک طرفہ یک طرفہ اس کے ساتھ کرایہ طے کریں، اور گاڑی واپسی کا اسلام آباد پہنچنے کے بعد طے کریں گے، کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ اسلام آباد میں ہی کرنا ہے کہ گاڑیاں چھوڑ دینی ہے، یہاں پر بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ یہ پہلے یہ جاری کیا گیا تھا جو میرا خیال ہے، لیکن یہ احتیاطاً بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ احتیاطاً یہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے دھرنا دینا پڑے، اسی لیے ایک طرفہ دو طرفہ جب سندھ سے کوئی گاڑی آئے گی اسلام آباد قافلہ لے کر، تو ظاہر ہے اس کو اگر یہاں پر آ کر بتایا جائے گا کہ بھائی آپ رکیں 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے رکیں یا 10 گھنٹے، تو پھر ہم کٹھے ہی چلیں گے، آپ کو واپسی کا بھی کرایہ دیں گے، تو وہ ظاہر ہے رک جائیں گے، تو یہ اس لیے لکھا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک ہفتہ لکھنا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ہدایت نامے میں، اس میں سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ دھرنا نہیں ہوگا، اس لیے دھرنے کے حوالے سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا، کسی بھی دوست کو۔ اور دوسرا، وزیر اعظم نے، حکومت نے اگر آزادی مارچ کی اجازت دی ہے تو یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے تو نہیں دی ہوگی۔ اگر دھرنا لمبے عرصے تک، حکومت کے بھی رابطے تو ہیں اپوزیشن کے ساتھ مسلسل، اور انٹیلیجنس بھی ہے، ان کو رپورٹ بھی ہو رہی ہوں گی کہ کیا پلان ہے مولانا کا، اپوزیشن کا، دھرنا دے کر بیٹھنے کا ہے یا مارچ کر کے واپس جلسہ کر کے واپس چلے جانا ہے۔ تو حکومت نے بھی دھرنے کا اگر ہوتا پلان لمبے عرصے تک، تو حکومت کسی صورت اجازت نہ دیتی کہ دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد آ جائیں مولانا یا ان کے قافلے یا لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ۔ تو حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے، تو اس میں سے بھی یہی پیغام مل رہا ہے، یہی واضح ہو رہا ہے کہ حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ دھرنا نہیں ہوگا۔ تو دھرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کسی کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، دھرنا نہیں ہوگا۔ حالانکہ مولانا اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگلی حکمت عملی پلان بی سی کیا ہوگا وہ اسلام آباد آنے کے بعد اناؤنس کروں گا، لیکن جو کمٹمنٹ مولانا کی باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، کارکنان کو ہدایت نامے میں بھی جو ہدایات لکھی گئی ہیں، دی گئی ہیں، اس میں سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو رہی ہیں۔ مولانا نے خود بھی کلیئر کیا ہے کہ دھرنا نہیں ہوگا، صرف آزادی مارچ ہے، اور جو اسلام آباد آئے گا جلسہ کر کے پھر واپس چلا جائے گا۔